چاہیے کہیں نہ کہیں، اور خاص طور پہ ہم عورتوں میں یہ چیز سب سے زیادہ ہوتی ہے کہ ہم بہت جلدی دوسروں کو جج کر دیتے ہیں، بہت جلدی، کہ فلاں ایسی ہے، ایسے کپڑے پہنتی ہیں، یا ٹھیک ہے پہنتی ہے تو تم جا کر کے سمجھاؤ، لیکن ہم جج نہیں کر سکتے. یا اگر ہم پڑھ رہے ہیں، ہم لکھ رہے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بہت زیادہ مہان ہیں اور سامنے والا بہت کمتر ہے نا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے یہاں کیا کہا کہ تم لوگوں کو نگہبان بنا کر نہیں بھیجا گیا. تم کون ہوتے ہو دوسروں کے بارے میں سوچنے والے؟ تم نگہبان تھوڑی ہو، تم اپنے اعمال کے لیے آئے ہو. نگہبان میں ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ کون کتنا ایمان پر کام کر رہا ہے، کون گمراہ ہے اور کون ایمان لایا ہوا. تو نا ایک لیسن ہے یہاں پہ کیا کہ نصیحت الگ چیز ہے. میں ایسا نہیں کہہ رہی ہوں کہ کسی کو نصیحت نہ دے. ہاں، ہم دوسروں کو دیکھ کر کے برا فیل کریں کہ سامنے والا شخص ایسا کر رہا ہے، مجھے برا فیل ہو رہا ہے، آخر ہے تو ہماری بہن ہی، یا ہے تو ہمارے اپنے ہی، ہے نا. یہ ساری چیزیں سوچ کر کے ہم نصیحت ضرور دے سکتے، برا فیل کر سکتے، یا کسی کو بول سکتے کہ یار ایسا ہے، اس کو ہمیں سکھانا چاہیے. لیکن ہم قطعی نہیں بول سکتے کہ وہ جہنمی ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ. یا وہ دیکھنا نا اللہ کی ایسی مار پڑے گی نا اس پہ، ایسا ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کی ایسی مار پڑے گی نا اس پہ کہ ہوش آ جائے گا. نہیں کہہ سکتے ہم اس کو ایسا، ہے نا. ہمیں دکھ رہی ہیں اس کی غلطیاں تو ہم برا ضرور سوچ سکتے ہیں کہ نہیں ہمیں برا لگ رہا ہے، ہمیں سمجھانا چاہیے دس ڈیٹ. بٹ ہم ڈائریکٹلی ایسا نہیں کہہ سکتے کہ نہیں تم جہنمی ہو یا تمہیں جنت نہیں ملے. یہ ساری چیزیں نعوذ باللہ، اللہ بچائے ہمیں ان ساری چیزوں سے. تو اگر کسی کی ہمیں اصلاح کرنی ہے، کسی کو سمجھانا ہے، تو حکمت سے، نرمی سے، خیرخواہی کے ساتھ کریں، ہے نا. ایسا نہیں کہ ہم کسی کو نیچا دکھائیں. یا اگر کسی کو نصیحت بھی دینے جا رہے ہیں تو ہم کسی کو نیچا دکھا کر کے نصیحت نہیں دے سکتے کہ تم جو یہ کپڑے پہنتی ہو نا، ٹرسٹ میں بہت گھٹیا لگتا ہے، اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا. اب آپ سامنے ہی اس کو کہہ دو گے کہ یہ بہت گھٹیا لگتا ہے، تو وہ کیا سوچے گی؟ وہ سوچے گی کہ دیندار لوگ ایسے رہتے ہیں. تو ہمیں کبھی بھی کسی کو کچھ سکھانا ہے تو نیز دکھا کر کے، یا مذاق بنا کر کے، یا اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ کے ایسا نہیں کرنا. یہ قرآن ہمیں نہیں سکھاتا ہے. چلیں آگے ہیں. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. آج ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے. اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ دنیا کی بات بتائی جا رہی تھی نا کہ دنیا میں یہ لوگ ہنستے ہیں، گمراہ کہتے ہیں، آنکھیں دکھاتے ہیں، گھر میں جا کے باتیں کرتے ہیں، دس ڈیٹ. اب یہاں پہ سین کمپلیٹلی ریورس ہو جا رہا ہے نا. دنیا میں کون ہنس رہا تھا؟ کافر ہنس رہا تھا، مومنوں پر ہنس رہا تھا، مومنوں کا مذاق اڑا رہا تھا. اب قیامت میں کیا ہوگا کہ مومن ان لوگوں کو دیکھ کر کے، ان کا حال دیکھ کر کے، کس کی آواز آ رہی ہے؟ ہاں، تو اب کیا ہوگا کہ کل قیامت کے دن جو مومن لوگ ہیں وہ لوگ ان کا حال دیکھیں گے، ان کی رسوائی دیکھیں گے کہ ان کا حال کیا ہوا. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا ایک سمجھنے والی بات ضروری ہے کہ بعض دفعہ ہم ایسی آیتوں کو پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ آج ایسا ہوا تو پھر کل مومن لوگ دیکھ کر کے ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے. نو، ویسا نہیں. بس ان کا حال دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے کہ ہاں اس نے مجھے رسوا کیا، آج اس کا حال کیا ہے. مطلب یہاں پہ نا وہ مومن کا جو حق تھا، مطلب دنیا میں اس کو خود رسوا کیا گیا، مذاق اڑایا گیا، تو اس کے حق کو واضح ہونے کی جو کامیابی ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پہ، ہے نا. ایسا نہیں کہ اس میں بہت مذاق اڑانا یا یہ ساری چیزوں کا اس آیتوں میں ذکر کیا گیا ہے. ایک سیکنڈ. ہاں، تو اس آیت سے ہم نے یہ قطعی نہیں سمجھنا ہے کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ہم دوسروں کا مذاق اڑائیں یا پھر آخرت کے دن ہم اس کا مذاق اڑائیں گے. نہیں، ہم اس کی رسوائی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے یہ چیز. اور مومن میں کبھی ایسا نہیں ہوتا، کوئی بھی دیندار شخص کبھی بھی ایسا نہیں کرتا کہ دوسروں کا مذاق اڑا دے، چاہے دنیا میں ہی اس کا رزلٹ کیوں نہ نظر آ جائے، ہے نا. تو اس آیت کا مطلب یہ نہیں سمجھنا ہے کہ اس کا مذاق اڑایا جائے گا، بلکہ یہ کہ اس کا انجام دکھایا جائے گا. مومنوں کو اس کا حق مل جائے گا کہ دیکھو اب تمہیں اتنے دنوں سے ستایا جا رہا تھا، تمہیں کہا جا رہا تھا، اب تم ان لوگوں کا انجام دیکھو.
تو کل ملا کر کے کیا ہوگا کہ آخرت میں حق اور باطل کا فائنل فیصلہ ہو جائے گا، فائنل رزلٹ ہو جائے گا، کہیں کسی قسم کے لائے جاتے ہیں۔ تو ان سب آیتوں سے نا بندے کو یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمیں نا رسوا نہیں ہونا ہے کبھی بھی، چاہے ہمارے ساتھ کتنی بھی پرابلمس آ جائیں۔ بہت سارے جگہوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ نیا نیا دین کی طرف آتے ہیں، کسی کا پاسٹ خراب ہے، کوئی تو ہوتا ہے چلو بچپن سے ہی بہت دیندار ہے، گھرانے اچھے ہیں، یہ سب کچھ، بٹ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بھٹک جاتے ہیں، اسکولس میں کالجز میں بھٹک جاتے ہیں، اس کے بعد دین کی طرف آتے ہیں تو بہت مذاق اڑایا جاتا ہے، بہت کہا جاتا ہے، یا جج کیا جاتا ہے، یا بولا جاتا ہے، یا ٹونٹ دیا جاتا ہے۔ یہ چیز ہوتا ہے، یہ چیز میں اس چیز سے ریلیٹ بھی کر لوں گی ایون، ہے نا۔ تو کبھی بھی بندے کو رسوا نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی نہیں رسوا ہونا چاہیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک پراپر سوچے نا، اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں بتا دی گئی ہے، اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دی گئی ہے، اور بولا جائے تو مومن کو راحت دے دی گئی کہ دنیا میں اگر کہہ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، آخرت میں تم ان کو دیکھو گے۔ جیسے آیت نمبر 35 میں ہے علی الارائک ینظرون، وہ تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ سوچو نا کتنا خوبصورت کنٹراسٹ ہے یہاں پہ، کہ اب وہ لوگ اتنا دن مذاق اڑا رہے تھے چلتے پھرتے، لیکن یہاں پہ اب یہ مومن لوگ تختوں پر بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہوں گے ان کو۔ پہلے دنیا میں مومن کو دیکھ کر کے ہنسا جا رہا تھا، اب جنت میں آرام سے وہ ان کو دیکھیں گے۔ دنیا میں مومن کو کمزور سمجھا جا رہا تھا، لیکن قیامت کے دن اللہ نے ان کو اتنی عزت دے رکھی ہوگی، اتنی عزت دے رکھی ہوگی، اتنی سکون دے رکھی ہوگی کہ خود بخود دیکھ کر کے وہ ایک مذاق بن جانا سمجھتے ہیں نا۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی اپنے لائف میں بہت انسکسیسفل رہتا ہے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر وہ اپنے لائف میں بہت زیادہ سکسیسفل ہو جاتا ہے، اس کے پاس سب کچھ آ جاتا ہے محنت سے، تو اگر وہ بندہ، وہ شخص مذاق نہ بھی اڑائے تو سامنے والا جو پہلے اس کا مذاق اڑایا کرتا تھا اس کا آلریڈی مذاق بن جاتا ہے، خود بخود مذاق بن جاتا ہے۔ تو یہی کچھ اس طریقے کا سین رہے گا اس دن، کہ جو شخص کا مذاق اڑایا جاتا تھا دنیا میں، کل قیامت کے دن وہ تختوں پر بیٹھ کر کے ان کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری تسلی کے لیے، کہ کبھی بھی کوئی آپ کی نیکی کا مذاق اڑائے، آپ کے دین پر چلنے کو عجیب سا بتائے، عجیب وجہ بتائے، عجیب کہے، یا آپ کی عبادت کو بولیں کہ یہ شو آف ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر بات کا جواب دیتے رہیں، آپ ان کا برا مانتے رہیں، یا ہر بات میں ان سے لڑے جھگڑیں یا اس کا جواب دیں، نو، بس صبر کر لیں، بالکل صبر کر لیں، اور سوچ لیں کہ یہ دنیا رزلٹ کی جگہ نہیں ہے، اصل رزلٹ ہمیں کب ملنا ہے؟ ہمیں قیامت کے دن، ہمیں آخرت کے دن رزلٹ ملنا ہے، اور اس دن میں آرام سے وہ تمام لوگ جو میرا مذاق اڑاتے تھے، میں آرام سے ان کو بیٹھ کے دیکھا کروں گی، جب میرا رب مجھے رحیق المختوم پلائے گا، جب میرا رب مجھے تسنیم پلائے گا، وہ میں ان سب کے مزے لیتے ہوئے ان کو دیکھوں گی، ہے نا۔ تو کبھی بھی گھبرانے نہیں چاہیے انسان کو کسی کی باتوں سے یا کسی کے موک کرنے سے۔ حَذْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کیا کافروں کو ان کے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ دے دیا گیا؟ اب یہاں پہ ایک لاسٹ سورہ کی سب سے آخری آیت ہے، اور ایک پاورفل اینڈنگ کوشچن ہے یہاں پہ، کہ کیا ان کو ان کے کیے ہوئے مذاق، انکار اور ظلم کا بدلہ مل گیا؟ تو اس کا کیا ہے آنسر؟ ہاں، کہ ان کی جو دنیا میں یہ جو ہنسی مذاق یہ ساری چیزیں تھی، وہ ساری چیزیں ٹیمپرری تھی، یا مومن کو نیچا دکھانا ٹیمپرری تھا، لیکن اب اللہ نے فیصلہ دکھا دیا، اب یہ ساری چیزیں پرماننٹ ہو گئی، اس کا جو فیصلہ ہے یعنی کہ ان کو جو جہنم ملنا ہے یہ اب پرماننٹ ہو گیا۔ تو لاسٹ کی جو آیت ہے وہ ایک اس سورہ کو کلوز کرتی ہے، ان سارے چیزوں کا کنکلوژن نکالتے ہوئے، کہ کیا کافروں کو ان کے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ دے دیا گیا ہے؟ جو ہم نے جہنم کے بارے میں پڑھا، یا جو بھی چیزیں ہم نے پڑھی، اب اس کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ لاسٹ میں یہ چیز فرما کر کے اس سورہ کو کلوز کرتے ہیں، کہ اب ان کے کاموں کا انجام ان کو مل گیا، اب وہ جائیں چپ چاپ میں سے جہنم میں، ہے نا۔ اب وہ وہاں پہ زندگیوں صدیوں صدیوں رہیں گے، موت کی بھیک مانگتے رہیں گے، لیکن ان کو موت نہیں ملے گی، اور یہ کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ تو اسٹارٹنگ سے اگر آپ یاد کریں گے تو میں نے اس کو تھوڑا لکھ رکھا ہے، ایک سیکنڈ، ہاں، اسٹارٹنگ سے آپ اگر یاد کریں گے تو کیا تھا سورہ المطففین میں؟ پہلے ناپ تول میں کمی کرنے والوں میں، ہے نا، اس کے بعد
اللہ تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے بارے میں بتایا، پھر آیت نمبر 4 to 6 میں بتایا کہ اللہ کے سامنے تم کھڑے ہوگے، یعنی کہ یہ کمی کرنا، یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد ان کا جو فجار ہے، یعنی کہ ایسے لوگ بدکار لوگوں کا انجام کے بارے میں بتایا، سجین کے بارے میں بتایا، ان کے دلوں پہ جنگ لگنے کے بارے میں بتایا، آخرت کے انکار کے بارے میں بتایا، جہنم کے بارے میں بتایا۔ آیت نمبر 1 to 17 میں سارے ان لوگوں کے بارے میں بات کی گئی، اینڈ ایٹ دا لاسٹ اس کو کلوز کر دیا گیا یہ بول کر کے کہ اب یہ انجام اس کا ختم ہے نا۔ اور باقی اگر ہم دیکھیں گے تو آیت نمبر 18 سے اللہ تعالیٰ ابرار کے بارے میں بتا رہے ہیں، ان کے لیین میں ریکارڈ کے بارے میں بتا رہے ہیں، جنت میں نعمتوں کے بارے میں، اور جو ہم نے رحیق المختوم کے بارے میں پڑھا، مقرب بندوں کے بارے میں پڑھا، تسلیم کے بارے میں پڑھا، یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہے نا۔ تو یہ بیچ کا پارٹ ہے، لیکن فرسٹ کا پارٹ اگر فرسٹ 1 to آیت نمبر 17 تک دیکھ لیں، اس کے بعد آیت نمبر 34 to 36 میں اللہ نے ان ساری چیزوں کو کلوز کر دیا، یہ دیکھ کر کے، یہ کہہ کر کے کہ اللہ جو ہے وہ تمہاری ہر ایک ایکٹیویٹی پر نظر رکھتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو ایک طریقے سے پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ ویسے بندے جو اللہ کے دین پر چلتے ہیں نا، ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص تم لوگوں کو وہ نہیں کر سکتا، مذاق نہیں اڑا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی نظر ہر اس شخص میں ہے جو مومن بندوں کو، جو میرے بندوں کا مذاق اڑاتا ہے، اور مذاق اڑانا تو بہت دور کی بات ہے، جو میرے بندوں کو آنکھیں دکھاتا ہے۔ اللہ کی نظر ہر اس شخص پر ہے، ہر اس بندے پر ہے نا۔ تو یہاں پہ ہمارے لیے، ہم اب نہیں کہہ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمارے لیے، مومن لوگوں کے لیے تسلی دے رہے ہیں۔ اور یہاں پہ ہماری سورہ المطففین ختم ہو جا رہی ہے نا، مکمل ہو گئی ہے۔ اب نیکسٹ کی کلاس میں ہم لوگ سورہ الانشقاق پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہو گیا یہاں پہ مکمل۔ چلیں تو آگے ہم انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں سورہ انشقاق پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کسی کو کچھ بولنا ہے؟